اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کے ایک باشندے سے نقل ہے کہ میں اعمال حج انجام دینے کے بعد تیزی سے کوفہ واپس پلٹ رہا تھا کہ مجھے راستے میں چند خیمے نظر آئے۔ میں نے ان خیموں کے مالک کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ خیمے حسین ابن علی علیہ السلام کے ہیں۔ یہ سن کر میں نواز رسول کی زیارت کے شوق میں ان کے مخصوص خیمے کی طرف چلا گیا۔ آپ اپنے سراپے سے مجھے ایک ایسے شخص نظر آئے جس نے ابھی اپنے بڑھاپے کی ابتدا کی ہو۔ میں نے دیکھا کہ آپ تلاوت قرآن میں مشغول ہیں اور آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے قطرے آپ کے چہرے اور داڑھی کو تر کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اے نواز رسول، کیا وجہ ہے کہ آپ اس بے آب و گیاہ بیابان میں تشریف لائے ہیں؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے اس قوم یعنی بنی امیہ سے خطرہ ہے، اور یہ اہل کوفہ کے خطوط ہیں، اور یہی اہل کوفہ مجھے قتل کریں گے، اور جب اس جرم میں اپنے ہاتھ رنگ لیں گے اور خدا کے احکام اور فرامین کا احترام پامال کریں گے، تب خدا ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل و خوار کر دے گا، اور ان کی حیثیت عورتوں کے استعمال شدہ کپڑے سے زیادہ پست ہو جائے گی۔ امام علیہ السلام کی اس گفتگو میں انتہائی قابل توجہ چیز اہل کوفہ کے بارے میں آپ کی پیش گوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی لوگ مجھے قتل کریں گے، اور اس جرم کے ارتکاب کے بعد خدا ایک ایسے شخص کو ان پر مسلط کرے گا جو انہیں اتنی ذلت اور خواری کا مزہ چکھائے گا کہ یہ لوگ دنیا کے پست اور ذلیل ترین افراد ہو جائیں گے۔ امام علیہ السلام نے متعدد مقامات پر اپنی گفتگو میں یہ پیش گوئی کی، جیسا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، کربلا کے واقعے کے بعد اہل کوفہ ایک مختصر عرصے کے سوا کبھی سکون اور اطمینان سے نہ رہ سکے، کیونکہ کچھ ہی مدت کے بعد اس شہر سے تعلق رکھنے والے ایک گروہ نے توابین کے نام سے قیام کیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد خروج مختار کا واقعہ پیش آیا، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ ان تمام واقعات میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری ہوئی، اور اہل کوفہ کو شدید مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آخرکار ان تمام افراد کو سزا ملی جو واقعہ کربلا میں ملوث تھے۔ لیکن اہل کوفہ کا بدترین اور سخت ترین دور اور کوفہ کی تاریخ کے تلخ ترین ایام وہ 20 سال ہیں جب حجاج ابن یوسف ثقفی پورے عراق اور ایران کے کچھ حصوں کا مطلق العنان حاکم بنا۔ اس نے اپنے دور اقتدار میں اہل عراق بالخصوص اہل کوفہ کو سخت عذاب میں مبتلا کیا، اور ان کے دلوں میں خوف و ہراس بٹھایا، اور ان کے بے شمار افراد کو قتل کیا، ان کو قید و بند کی سختیوں میں ڈالا، اور انہیں ذلیل و رسوا، تباہ و روسیاہ کیا، جس کی حد یہ ہے کہ بنی امیہ کے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کے بارے میں کہا کہ اگر دنیا کی تمام قومیں ظلم و ستم اور درندہ صفتی کے مقابلے میں اپنے خبیث ترین اور خونخوار ترین افراد کو لائیں، اور ہم اپنی طرف سے صرف حجاج کو پیش کریں، تو پست فطرتی کے اس مقابلے میں ہم سب قوموں سے بازی لے جائیں گے۔ یہاں پر حسین ابن علی علیہ السلام کی اس گفتگو کا مفہوم ایک حد تک واضح ہو جاتا ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خدا ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل و خوار کر دے گا، اور ان کی حیثیت عورتوں کے استعمال شدہ کپڑے سے زیادہ پست ہو جائے گی۔